گناہ رحمان سے دور اور شیطان کے قریب کر دیتے ہیں۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار بندے کو بلا دیتا ہے اور اسے اسی کی نفس اور شیطان کے حوالہ کر دیتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بندہ ہلاکت کے عمیق غار میں جا گرتا ہے اور اس کی نجات کی کوئی امید ہی باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ سورۃ الحشر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تقوی و پرہیزگاری کا حکم فرماتا ہے اور اپنے مومن بندوں کو ان بندوں کی مشابہت سے روکتا ہے جو تقوی کی راہ سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ اگلے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو تقوی کی راہ چھوڑ بیٹھے تھے اور اپنی مصالح کو عذاب سے نجات دینے والے دائمی حیات بخش امور کو اور کمالی لذت و سرور کمالی انعام کی موجب چیزوں کو بلا بیٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بلا دیا۔ جب یہ لوگ عظمت الہی، خوف باری تعالیٰ اور احکام ربانی کو فراموش کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی۔ عاصی اور نافرمان بندہ جب اپنی بھلائی کو فراموش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ذکر سے اس کی قلب کو غافل و بے خبر بنا دیتا ہے، اور بندہ ہوائے نفسانی کا پیرو بن جاتا ہے۔ جب خود بندہ اپنی بھلائی کو برباد کرنے میں اعتدال کی حدود کو توڑ کر افراط و تفریط کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو لازمی طور پر اس کی ساری دنیا و آخرت کی بھلائیاں اس افراط و تفریط کی نظر ہو جاتی ہے، حالانکہ دنیا کی لذتیں اور مسرتیں اس قدر بے وقعت ہیں کہ اس کی حیثیت گرمی کے بادلوں یا وہم و خیال کے انباروں سے زیادہ نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خواب کی باتیں ہیں یا چلتی پھرتی چھاؤں، عقل مند انسان کو ایسے امور سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور عظیم ترین سزا یہ ہے کہ بندہ خود اپنی جان کو بھی بھلا دیتا ہے اور اپنے اسی حصہ کو ٹھکرا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرنے والا تھا، اور اپنے اس حصہ کو وہ کھوٹے داموں رذیل و ذلیل امور کی عوض فروخت کر دیتا ہے، اور ایسی چیز کو ضائع کر دیتا ہے جس کے بغیر اسے چارہ نہیں اور جس کی عوض کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور ایسی چیز کے عوض ضائع اور برباد کر دیتا ہے جس سے انسان بالکل مستغنی ہے، جو اس کے معاوضہ کے پلہ میں آ ہی نہیں سکتی۔ کسی شاعر کا قول ہے، ترجمہ: ہر چیز کا اگر تم اسے ضائع کر دو تو عوض ممکن ہے، لیکن اگر اللہ کو چھوڑ دو تو اس کا عوض ممکن نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے مستغنی ہے، لیکن کوئی شے اس سے مستغنی نہیں۔ ہر شے سے وہ بندے کو محروم کر سکتا ہے، لیکن بندے کو کوئی شے اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ ہر چیز کو اس کی جناب میں پناہ حاصل ہے، لیکن کوئی چیز بندہ کو اللہ سے پناہ نہیں دے سکتی۔ جس اللہ کی شان یہ ہو، اس سے بندہ ایک لمحہ کے لیے بھی کیوں کر مستغنی اور بے پرواہ ہو سکتا ہے۔ بندہ اگر بندہ ہے تو اس کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہ سکتا، اس کے احکام کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں خود بندے ہی کا نقصان ہے۔ اسی طرح بندہ خود اپنی جان کو بھلا دیتا ہے اور اپنے آپ کو سخت ترین خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ اسی اپنی جان پر سخت سے سخت
ظلم کرتا ہے، پروردگار تو اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا بلکہ خود بندہ ہی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کیا بلکہ بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ نافرمان بندہ اپنے آپ کو بھی بلا بیٹھتا ہے۔ معاصی اور گناہوں کی ایک یہ سزا بھی ہے کہ بندے کو اس کے گناہ دائرہ احسان سے خارج کر دیتے ہیں اور محسنین کے اجر و ثواب سے اسے محروم بنا دیتے ہیں۔ جب بندے کی قلب میں احسان جاگزی ہو جاتا ہے تو وہ بندے کو معاصی سے روکتا ہے۔ ایسا بندہ جب عبادت سر انجام دیتا ہے تو اس طرح انجام دیتا ہے گویا اللہ کے سامنے موجود ہے، اور یہ حالت اسی وقت ہوتی ہے جب کہ بندہ کے قلب میں ذکر الہی، اس کی محبت اور اس سے خوف و ڈر کا اس پر غلبہ ہو، اور غلبہ ایسا ہو کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو بندے کو معاصی کے ارتکاب سے باز رکھتی ہے، اور بعض کیا رکھتی ہے، ارتکاب معاصی کے ارادہ تک سے اسے دور رکھتی ہے۔ یہی کیفیت و حالت معاصی اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اور جب کوئی بندہ دائرہ احسان سے خارج ہو جاتا ہے تو اپنے رفقا خصوصی اور خوشگوار حیات اور اللہ کی کامل ترین بندوں کی رفاقت و تائید سے محروم ہو جاتا ہے۔ باوجود اس کے اگر اللہ تعالیٰ اس قسم کے کسی بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اسے عام مومنین، عام اہل علم کے دائرے میں برقرار رکھتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ معاصی اور گناہوں سے احتراز نہیں کرتا تو بالآخر اللہ تعالیٰ اسے عام اہل ایمان کے دائرے سے بھی خارج کر دیتا ہے، جیسے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ زانی زنا کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب خور شراب نوشی کے وقت مومن نہیں رہتا، اور چور چوری کے وقت مومن نہیں رہتا، اور لٹیر ڈاکو جب کہ ایسی چیز لوٹتا ہے جس پر لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ پس اے اللہ کے بندو، اپنے آپ کو معاصی اور گناہوں سے بچاؤ اور اچھی طرح بچاؤ، توبہ کرو کہ توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ کی حفاظت اور مومن کی مصاحبت سے محروم ہو جانا۔ جب کوئی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور اہل ایمان کے رفاقت سے محروم ہو جاتا ہے تو ایمان کے ساتھ جو بلائیاں وابستہ ہیں ان سب سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کے مومنین کے رفاقت سے محروم ہو جاتا ہے اور دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی جانب سے جو بہترین مدافعت کرتا رہتا ہے اس سے بھی یہ بندہ محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تو اہل ایمان کی جانب سے مدافعت کرتا ہے اور یہ اپنے کو دائرہ ایمان سے خارج کر چکا ہے، اور اس لیے وہ اس خیر و فلاح سے بھی محروم خیر و فلاح سے بھی محروم کر دیتا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایمان سے وابستہ قرار دیا ہے، اور جن قیمتی خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے وابستہ قرار دیا ہے وہ تقریباً 100 ہیں۔ ان میں سے ہر خصوصیت سے دنیا و ما فیہا کی خیر و فلاح وابستہ ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ ارشاد ہے اور عنقریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ سورۃ النساء۔ پوائنٹ سیکنڈ، دنیا اور آخرت کی شر اور برائیوں سے اللہ انہیں بچاتا اور ان کی مدافعت کرتا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، یعنی ان کے سر سے مومنوں کو بچاتا ہے۔ سورۃ الحج۔ پوائنٹ تھرڈ، عرش کے اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ
جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے عرش کے ارد گرد تعینات ہیں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ سورہ مومن۔ پوائنٹ فورتھ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ سورۃ البقرہ۔ پوائنٹ ففتھ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ایمان والوں کو ہمیشہ ثابت قدم رکھے اور ان کی امداد و اعانت کرتے رہے۔ ارشاد ہے، اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ یعنی مدد کرو۔ سورہ انفال۔ پوائنٹ سکستھ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عزت و توقیر عطا فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور عزت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ سورہ منافقون۔ پوائنٹ سیونتھ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال۔ پوائنٹ ایٹھ، دنیا و آخرت میں ایمان والوں کے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کرتا ہے۔ سورہ مجادلہ۔ پوائنٹ نمبر 9، ایمان والوں کو اللہ دوہری رحمت عطا فرماتا ہے اور ایسا نور عطا فرماتا ہے جس کی روشنی میں ایمان والے چلتے پھرتے ہیں، نیز اللہ ان کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ پوائنٹ 10، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ محبت کو عام کر دیتا ہے اور یہ اس طرح کہ وہ خود ان کو محبوب رکھتا ہے، پھر اپنے فرشتوں میں ان کو محبوب کر دیتا ہے، پھر اپنے پیغمبروں اور صالح بندوں میں ان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ سورہ مریم۔ پوائنٹ 11، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو شدید ترین خوف و ہراس کے وقت بھی امن و اطمینان عطا فرماتا ہے۔ ارشاد ہے، جو ایمان لایا اور اس نے اپنی حالت کی اصلاح کی تو ایسے لوگوں پر نہ کسی طرح کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ آزردہ خاطر مغموم و پریشان ہوں گے۔ سورہ انعام۔ ایمان والے ان لوگوں میں شامل کر لیے جاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں، جن کی راہ دن رات میں 17 مرتبہ طلب کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ شب و روز میں 17 رکعت نماز فرض ہے، ان میں سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جس کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھا جاتا ہے۔ پوائنٹ 13، ایمان والوں کے لیے قرآن حکیم ہدایت اور شفا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہرا پن اور بوجھ ہے اور یہ ان پر اندھا پن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ سورہ حامیم۔ مقصد یہ ہے کہ ایمان ہر خیر و برکت کو جلب کرتا ہے اور دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کا سبب ہے۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر بندہ اس اہم ترین چیز کو معمولی اور بے قدر کیسے سمجھ سکتا ہے
اور وہ کام جو اسے دائرہ ایمان سے خارج کر دے اور بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے، اس کا ارتکاب وہ کیوں کر سکتا ہے؟ اگرچہ مومن دائرہ ایمان سے خارج نہ ہو، لیکن اگر گناہوں پر بندہ اصرار ہی کرتا رہا تو خوف ہے کہ اس کا پورا قلب زنگ آلود ہو جائے اور بالآخر اس بندے کو اسلام سے خارج ہی کر دے۔ اعاذنا اللہ من ھذا۔ اور یہی وہ مقام خوف ہے جس سے سلف صالحین ہمیشہ ڈرتے رہے اور بہت ہی زیادہ ڈرتے رہے، جیسے کہ بعض سلف کا قول ہے، تم گناہوں سے ڈرتے ہو مگر میں تو کفر سے ڈرتا ہوں۔ گناہ آخرت کی کامیابی کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ انسان کا قلب سیر اللہ سلوک آخرت میں افتادہ پا کامل سست اور پست ہمت ہو جاتا ہے، یا پھر فلاح و نجات کے راہ میں حجاب بن جاتے ہیں، اقدام سفر میں کاہلی اور سستی پیدا کر دیتے ہیں، اس کی ہمت اس قدر پست ہو جاتی ہے کہ اللہ کی طرف اس کا قدم اٹھنا ہی دشوار ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اس وقت جب کہ معاصی اور گناہ اسے دوسری جانب نہ موڑ دے۔ اس صورت میں گناہ منزل تک پہنچنے میں حجاب بن جاتے ہیں اور سیر اللہ میں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں، پھر طالب کو گمراہ کر کے دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ انسانی قلب کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی قوت و طاقت ہی کے بل اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اور جب معاصی اور گناہ اسے بیمار کر دیتے ہیں تو قلب کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی قوت اقدام اور طاقت سیر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے قلب کی یہ قوت و طاقت بالکل ہی ختم ہو گئی تو سمجھ لو وہ اللہ سے بالکل ہی منقطع ہو جاتا ہے اور اس کا تدارک ناممکن ہو جاتا ہے، واللہ المستعان۔ پس معلوم ہوا گناہ یا تو قلب کو مردہ کر دیتے ہیں یا پھر خطرناک مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں، یا قلب کی قوتوں کو کمزور کر دیتے ہیں، اور ایسا ہونا لابدی اور ضروری ہے۔ اور پھر قلب کی یہ کمزوری ان 8 صفات پر جا کر منتہی ہوتی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اور وہ یہ ہیں: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فقر اور غم سے، اور ناتوانی اور سستی سے، اور بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے بوجھ سے، اور لوگوں کے غلبے سے۔ صحیح البخاری۔ ان 8 میں سے ہر دو چیزیں قریب المعنی ہے، ہم اور حزن قریب المعنی ہے۔ اگر رنج و غم جو قلب پر وارد ہوتا ہے مستقبل کے متوقع مصیبت کے متعلق ہے تو وہ تو ہم ہے، اور اگر ماضی کی وجہ ہے تو حزن ہے۔ عجز و کسل قریب المعنی ہے۔ اگر بندہ بوجہ عدم قدرت کے اسباب خیر و فلاح سے محروم ہے تو یہ عجز ہے، اور اگر ارادہ کی کمزوری کی وجہ سے محروم ہے تو کسل ہے۔ جبن اور بخل قریب المعنی ہے۔ اگر جسم و بدن اور قلب کی کاہلی کی وجہ سے انتفاع سے محروم ہے تو جبن ہے، اور اگر حب مال کی وجہ سے اس کی انتفاع سے محروم ہے تو بخل ہے۔ ضلع الدین اور قہر الرجال قریب المعنی۔ ضلع الدین اور قہر الرجال ضلع الدین اور قہر الرجال قریب المعنی ہے۔ اگر کسی حق کی بنا پر دوسرا اس پر غالب آ جائے تو یہ ضلع الدین ہے، اور اگر باطل طریقہ پر دوسرا اس پر غالب آ جائے تو وہ قہر الرجال ہے۔ مقصود یہ ہے کہ گناہ ان 8 چیزوں کے جلب کرنے کے قوی ترین اسباب میں سے ہیں، اور گناہ ان چیزوں کو اسی طرح جلب کرتے ہیں جس طرح دوسری احادیث کی روح سے بلا کی سختی، بدبختی کی گرفت، فیصلہ کے برے نتائج اور دشمنوں کی ہنسی۔ صحیح البخاری۔
کو جلب کرتے ہیں۔ انعامات الہیہ اور خیر و عافیت کو اللہ کی نعمت و خفگی سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ نیز اللہ کی امور کی خفگی و ناراضی کے قوی ترین اسباب میں سے ہیں۔